اس ملک میں جب بھی کوئی آواز سچ بولتی ہے، جب کوئی شخص بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دباؤ کے صرف دین کو سمجھانے کی نیت سے بات کرتا ہے تو مخالفتیں کھڑی ہوتی ہیں، اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو دبائی نہیں جاتی، جو روکی نہیں جاتی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت کے بارے میں، ایک ایسا کیس جس نے ایک بار پھر پاکستان کے مذہبی ماحول، قانونی نظام اور عوامی اثر و رسوخ کو واضح کر دیا۔ پس منظر کیس اصل میں تھا کیا؟ انجینئر مرزا پر پہلے بھی بہت سے الزامات لگتے رہے، مذہبی طبقوں کا دباؤ، چند بیانات کے تراشے ہوئے کلپس اور مختلف FIRs جنہوں نے ان کی زندگی کو ایک مستقل قانونی جنگ بنائے رکھا۔ اس بار بھی الزامات وہی پرانے تھے، نفرت انگیزی، مذہبی جذبات مجروح کرنا، قرآنی یا حدیثی بحث میں غلط تعویل پیش کرنا۔ مگر قانونی ماہرین نے ایک ہی بات کہی، یہ مقدمات زیادہ تر دباؤ، لابنگ اور غلط فہمی کا نتیجہ ہوتے ہیں، قانون کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ عدالت میں کیا ہوا؟ اصل موڑ عدالت میں استغاثہ نے چند کلپس پیش کیے، مگر بڑے اہم سوالات پر ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہ تھا۔ جج کا پہلا سوال، کیا ملزم نے کسی گروہ کو تشدد پر اکسایا؟ استغاثہ خاموش۔ آخرکار جواب آیا، نہیں۔ پھر دوسرا سوال، کیا کوئی براہ راست متاثرہ فریق موجود ہے؟ جواب پھر نہیں۔ یعنی مقدمہ اپنے ہی وزن سے گر رہا تھا۔ دفاعی وکلاء نے دلائل دیے، کلپس پرانے اور سیاق سے ہٹے ہوئے، علمی اختلاف کو جرم نہیں کہا جا سکتا، کوئی نقصان، کوئی تشدد، کوئی اشتعال انگیزی ثابت نہیں، نیت پر عدالت میں کوئی ثبوت نہیں۔ جج نے کہا، مذہبی بحث اور علمی گفتگو کو فوجداری مقدمات سے نہیں ناپا جا سکتا۔ عوامی رد عمل ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ جیسے ہی ضمانت کی خبر آئی، سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ کسی نے کہا، حق کی آواز پھر آزاد ہو گئی۔ کسی نے کہا، یہ مقدمے اصل میں علمی نہیں، جذباتی ہیں۔ اور کئی لوگوں نے کہا، بے شک اختلاف کریں، مگر کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ ٹرینڈز چلنے لگے، #سپورٹ انجینئر مرزا، #جسٹس فار علی مرزا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ انجینئر مرزا کے چاہنے والے کم نہیں، اور وہ خاموش بیٹھنے والے بھی نہیں۔ فیصلہ، ضمانت کیوں دی گئی؟ عدالت نے ضمانت دیتے ہوئے 3 اہم نکات کہے۔ مقدمہ کمزور ہے، الزامات علمی اختلاف تک محدود ہیں، ملزم کی نیت میں تشدد یا نفرت 138 نہیں ہوتی۔ اصول، جیل نہیں، ضمانت قانونی حق ہے۔ اس لیے عدالت نے مکمل ضمانت دے دی، چند رسمی شرائط کے ساتھ۔ انجینئر مرزا کا رد عمل، ضمانت کے بعد انجینئر مرزا نے کہا، میں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں رکھی، میرا مقصد صرف قرآن و سنت کا علم پھیلانا ہے۔ اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، مگر میں ہمیشہ دلائل سے بات کرتا ہوں، الزامات سے نہیں۔ یہ بیان ان کی پرانی پالیسی کی مضبوط تصدیق تھا۔ بڑی تصویر، اس ضمانت کی اصل اہمیت، یہ ضمانت صرف ایک رہائی نہیں، یہ سوال ہے پاکستان کے مستقبل کا۔ کیا اس ملک میں علمی گفتگو کو آزادی ملے گی، یا اختلاف رکھنے والوں کو مقدمات سے ڈرایا جائے گا؟ یہ کیس خود ایک آئینہ ہے، جس میں نظر آتا ہے کہ مذہبی اختلاف جرم نہیں، گفتگو کو دبانا خطرناک ہے، اور عوام کی آواز عدالتوں تک پہنچتی ہے۔ اختتام، دل کو چھونے والا سائن آف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں علم کی روشنی زبی نہ رہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مزید حقائق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا، مگر آج کی ضمانت نے ایک بات واضح کر دی ہے، علم کی آواز دبائی جا سکتی ہے، مگر ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں کی جا سکتی۔